بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ غصہ پی جانا کن لوگوں کی صفت ہے، غصے کو قابو میں کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ ناظرین، سورۃ آل عمران آیت نمبر 134 میں اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کی صفات بیان فرمائی، جس میں ایک صفت یہ ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور جو غصے کو پی جانے کے عادی ہیں، یعنی تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ان کا کسی ایسے شخص سے سابقہ پڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے تو وہ غصے میں ملغوب نہیں ہو جاتے اور غصے میں آ کر انتقام نہیں لیتے۔ پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح یہ تین صفتیں ہوئی۔ نمبر 1، اپنے غصہ پر قابو پانا۔ نمبر 2، تکلیف دینے والے کو معاف کرنا۔ نمبر 3، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا۔ ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تینوں چیزیں تقوی والوں کی صفات ہیں۔ ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طاقتور اور پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور اور پہلوان وہ شخص ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس کو بچھاڑ دے اور اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ یعنی اصل میں اگر کوئی چیز انسان کی سب سے بڑی دشمن اور اس کے مقابلہ میں سب سے زیادہ طاقتور ہے تو وہ خود اس کا نفس ہے۔ اگر کوئی شخص بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑتا رہا اور اپنے طاقتور ترین دشمن کو بھی زیر کرتا رہا مگر خود اپنے نفس پر غالب نہیں آ سکا تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اصل کمال تو یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو زیر کرے جو اس کا اصل دشمن ہے۔ واضح رہے کہ بدن کی قوت ظاہری اور جسمانی ہے جو ایک دن فنا ہو جانے والی ہے، اس کے برخلاف جو قوت نفس کو قابو میں کرتی ہے وہ دینی اور روحانی ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے اور ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نفس پر قابو پانے کے لیے صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی ضروری ہے، اور یہ صرف روحانی اعمال اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا آج ہی سے اس بات کی فکر شروع کر دیں کہ میری پوری زندگی سنتوں کے مطابق بن جائے، اس کے لیے مسنون اعمال کا اہتمام شروع کر دیں۔ ناظرین، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے یہ تین اصول اختیار کریں۔ نمبر 1، جب غصہ آئے تو اس کے تقاضے پر عمل نہ کریں، خواہ غصے کے اندر کتنا ہی جوش آ رہا ہو۔ مثلا دل چاہ رہا ہے کہ اسے گالی دوں، اسے تھپڑ ماروں، اسے برا بھلا کہوں وغیرہ، تو زبردستی کر کے اسے دبا دیں، کوئی بات زبان سے نہ نکالیں، کوئی قدم آگے نہ بڑھائیں، بلکہ وہ مجلس سے اٹھ کر چلا جائیں، پانی پی لیں، وضو کر لیں۔ جتنا غصہ پیے گا اتنا ہی یہ قابو میں آئے گا، اور جتنا غصے کے تقاضے پر عمل کرے گا اتنا ہی اس غصے میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، اگر کسی کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو اور وہ کسی پر غصہ کرنے میں تجاوز کر جائے تو اسے چاہیے کہ سب کے سامنے اس سے معافی مانگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اگلی مرتبہ غصے کا موقع آئے گا تو اس وقت نفس سوچے گا کہ یہ تو اچھی مصیبت ہے، اب تو مجمع کے سامنے ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ نمبر 3، زمانہ ماضی کو یاد کریں کہ میں نے جتنی بار غصہ روکا تو اس کا انجام اچھا ہوا، اور جب کبھی غصہ کیا اس کے تقاضے پر عمل کیا تو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑی اور مجھے اس سے یہ نقصانات ہوئے۔ ناظرین، اس طرح کرنے سے انشاءاللہ تعالی غصے کے شر سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالی
مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔